آب حیات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کی کوشش کی، جس میں عہد وسطیٰ کی مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے کہ آب حیات کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے، کیا حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے، دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے، سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا، کیا آب حیات محض ایک خیال ہے یا افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں مستند معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضرت انسان ہمیشہ ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے، اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل ہو سکے۔ بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا آب امر ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی یا بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ نوجوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین سہارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا، اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا، اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات
اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین نے، جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا، آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا، آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگا دوں۔ اس پر رفائیل نے کہا، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا، ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا اور یہ بھی سنا کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے ساتھ ایک وزیر کو بھی لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد بالآخر یہ لوگ ایک وادی کے کنارے پہنچے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائنی جانب چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل کیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس زمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، مشہور معلم و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الظاہر النظر فی الحال الخضر کے نام سے تنصیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی،
اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ ناظرین، اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات 61 سے 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع بحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یشوع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے، وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یشوع سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یشوع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجیب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا، میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس بات کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے حکم خدا سے وہ زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی۔ امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علمبردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ کچھ روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔
ख़वातीनो हज़रात, द अलेक्जेंडर रोमेंस नामी फ़ारसी तनसीफ जो दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाले बादशाह सिकंदर आज़म के सफ़र के मुतल्लिक लिखी गई है। इन तहरीरों में भी आब हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आज़म अपने सिपाहियों के साथ चश्मा हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफ़र के दौरान वो इस तारीख सरजमीन के करीब जा पहुंचा। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस तारीख वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा। लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो दोबारा जी उठे और वहाँ से उड़ गए। सिकंदर आज़म का मानना था कि वो नदी जन्नत की किसी नदी से बहकर ज़मीन पर आ रही है, इसलिए इसमें ज़िंदगी देने की ताकत और कुदरत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने नहीं पिया और वो सरजमीन कौन सी थी इसके मुतल्लिक तारीख खामोश नज़र आती है। सिकंदर आज़म और आब हयात का तज़किरा एक और जगह कुछ इस तरह से दर्ज है कि सिकंदर आज़म को शौक़ हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घुस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए तायरे लाहौती, तू आब हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ़ में पड़ा है? तायरे लाहौती ने जवाब दिया कि इसी चश्मे का पानी पीकर तो इसी हाल को पहुंचा हूँ। अब इल्म हुआ कि आब हयात अब्दी ज़िंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूँ, मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊँ। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में दाइए अजल को लब्बैक कहा। नाजरीन, आब हयात के मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल्स भी लिखे जा चुके हैं। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट है, जिसमें वो होली गर्ल यानी उस गिलास या प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रवायात के मुताबिक वो गिलास या प्याला है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने वाली रात खाने के बाद मशरूब पिया था। इस प्याले में ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा अलैहिस्सलाम का खून भी जमा किया था। रिवायत है अगर इस प्याले में कोई भी मशूक पी लिया जाए तो वो आब हयात बन जाता है। वल्लाह आलम। नाजरीन, इस मौजू पर एक नावल टेक एवर लास्टिंग बहुत दिलचस्प है और इस पर वाइट डिज्नी स्टूडियो में एक खूबसूरत फिल्म भी बन चुकी है। नाजरीन, इंसान ने तकरीबन सारी दुनिया कंगाल डाली, बेशुमार खुफिया गर्द सर्द और मुख्तलिफ नमकियात से पुरचश्मे भी मिल गए हैं, मगर जवानी का चश्मा और आब हयात नहीं मिल सका। इल्म तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे या उम्र में इजाफे का सिलसिला पैदाइश के दिन से ही शुरू हो जाता है। बच्चे का बड़ा होकर बालिग होना, फिर बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफा उम्र के सबब इंसान की कारकर्दगी घटने लगती है जो कि बिलाखिर मौत पर ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर मौत के ख़तरात को कम करने की दौड़ में लगे हैं। सबकी कोशिशें हैं कि किसी तरह इंसान की उम्र बढ़ाकर मौत जैसी हकीकत से दूर किया जा सके, मगर बहसीयत मुसलमान हमारा अक़ीदा है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। हर चीज़ ज़िंदगी की उमंग और तबीयत की जौलानी है, जिसके बगैर लंबी ज़िंदगी एक अज़ाब बन जाती है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अमाल सर अंजाम दें कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ़ हयात दायमी हमारा मुक़द्दर बन जाए। नाज़रीन, कुरान मजीद में है, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे दिए जाएंगे। तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो तो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामा है। नाजरीन, इस्लाम की नज़र में मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं बल्कि ये ज़िंदगी का एक अगला मरहला है, यानी एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होना है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो खुदा ने इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए बनाया है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़ कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, इसी तरह वो हमें मरने के बाद फिर पैदा करेगा और हमें हमारे अमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना है। सूरतुल बकरा में है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे,
اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کیا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہوں اس کی موت قریب آ گئی۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کثرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ، میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ ناظرین، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی سختی اور تکلیف کو برداشت کیا، تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی النفس فی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں تو وہ یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجدی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس بیماری نے شدت اختیار کر لی، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا، پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا
رونے کی آوازیں آنے لگی اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا۔ زبان تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، پس تو بول نہیں سکتا۔ تمہاری زبان پر مہر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آوازیں نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔ گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے، اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر اگلی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔